الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. دوستو یہ سورہ طارق کی آیت 6 اور 7 پڑھی. کل کے پچھلے درس میں آیا تھا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھ لے کہ آدمی کس چیز سے بنا ہے، جس پر بات ہو چکی. خلق من ماء دافق، بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے. یہ ہے اس کا ترجمہ. انسان جب موقع حلال میں قربت کرتا ہے بیوی سے تو وہ پانی کا قطرہ قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق، اور آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مادہ منویہ جسم سے اچھل کر کود کر نکلتا ہے. قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اگلی آیت میں یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے، والترائب اور چھاتی کے بیچ سے. انسان کا مادہ پیدائش کیا لکھتے ہیں مفسرین، سنیے. انسان پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے جو نکلتا ہے سینہ اور پشت کی ہڈیوں کے درمیان سے. مرد کا مادہ منویہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پشت سے. عام طور پر مفسرین نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ نطفہ مرد کی پشت اور عورت کے سینہ سے نکلتا ہے. عورت کی چھاتی سے نکلتا اور مرد کے پشت سے نکلتا. اللہ کی قدرت دیکھیے جی. آپ اور ہم کو یہ عجیب لگتا ہے. آپ پڑھیے تو ہزاروں سائنسداں اس تحقیق پر ایمان لے آئے کہ ہمارے نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. کیا ہے؟ امی. کسی نے کچھ بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، اور کام میڈیکل سائنس کی بات بتا رہے ہیں چونکہ اللہ نے خبر دی ہے. جی اللہ نے خبر دی ہے. مگر اعضائے انسانی کے ماہر اطباء کی تحقیق اور تجربہ یہ ہے کہ نطفہ در حقیقت انسان کے ہر عضو سے نکلتا ہے، اور بچے کا ہر عضو اس جز نطفہ سے بنتا ہے. انگلی سے بھی نکلتا، پوروے سے بھی نکلتا تو بچے کی انگلی اور پوروے بنتے. اب میں نے تجربہ کیا ہے کہ ماں کو یہاں پہ تل ہے تو سارے بچوں کے کہیں نہ کہیں یہ تل ہوا ہے. اب بتائیے ایک تل سے بھی کوئی ذرہ کا ذرہ انسان کے نکلتا ہے جو بچے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں کے بچے. جی جو مرد و عورت کے اسی عضو تناسل سے نکلتا ہے. البتہ دماغ کو اس معاملے میں سب سے زیادہ دخل ہے. کس کا دخل زیادہ ہے؟ دماغ کا. اس لیے مشاہدہ ہوتا ہے کہ جماع کی کثرت کرنے والے اکثر ضعف دماغ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی جو آدمی کثرت سے یہ کام کرتا ہے بیوی کے ساتھ، وہ جلد سے جلد دماغ اس کے ختم ہو جاتے، کمزور ہو جاتے. اسی کے ساتھ ان کی تحقیق یہ بھی ہے کہ نطفہ تمام اعضائے منفصل ہو کر نخاع کے ذریعے انسان کے خصیتین میں جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہے. یہ جو پیٹھ میں ایک مغز حرام ہے، اسی راستے سے انسان کے خصیتین میں جاتا اور وہاں سے پھر آلہ تناسل کے ذریعے نکلتا. یہ اللہ کا نظام ہے. عورت اور مرد کا نطفہ، اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو حضرات مفسرین نے جو نطفہ کا خروج مرد کی پشت اور عورت کے سینے کے متعلق قرار دیا ہے
اس کی توجیہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ اس پر اطباء کا اتفاق ہے کہ نطفہ کی تولید یعنی پیدائش میں سب سے بڑا دخل دماغ کو ہے، اور دماغ کا خلیفہ اور قائم مقام نخاع ہے، وہی مغز حرام، جو ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر دماغ سے پشت اور پھر خصیتین تک آیا ہوا ہے، اور اسی کے کچھ شعبے سینے کی ہڈیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے نطفہ میں سینہ کی ہڈیوں سے آنے والے نطفہ کا اور مرد کے نطفہ میں پشت سے آنے والے نطفہ کا دخل ہو۔ اللہ اکبر۔ معارف القرآن مفتی اعظم مفتی محمد شفیع۔ تو گویا کہ مرد کی منی پشت سے آتی ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، ترائب بولتے سینہ اور چھاتی کو، اور عورت کی یہاں سے منی خارج ہوتی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، منی کی جگہ کہتے ہیں کہ مرد کے منی کا انصاف پیٹھ سے ہوتا ہے، یعنی وہاں سے چلتا ہے، اور عورت کا سینہ سے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ پیٹھ اور سینہ تمام بدن سے کنایا ہے، پورا جسم کا دار و مدار کس پر ہے؟ انسان کے سینے پر اور پشت پر، یعنی منی مرد کی ہو یا عورت کی، تمام بدن میں پیدا ہو کر پھر جدا ہوتی ہے، اور اس کنایہ میں تخصیص صلب اور ترائب یعنی پشت اور چھاتیوں کی شاید اس لیے ہو کہ حصول مادہ منویہ میں اعضائے رئیسہ قلب، دماغ اور کبد کو خاص دخل ہے، جس میں سے قلب و کبد کا تعلق کس سے ہے؟ صلب و ترائب سے، اور دماغ کا تعلق بواسطہ نخاع، وہی ہر حرام مغز کے صلب سے ظاہر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اصل میں اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان تو غرور نہ کر، اپنے اس اللہ کی کمال قدرت پر نگاہ رکھ کہ ایک ناپاک قطرے سے تم کو اتنا زبردست وجود عطا کیا ہے، تو سب کو مان یا نہ مان، تو اللہ کو مان، بے شک، اور کسی کی مان کے زندگی گزار نہ گزار، اللہ کی مان لے، تاکہ تیری آنے والی زندگی بھی جس طرح پانی سے اللہ نے انسان بنایا ہے، مردار کے بعد پھر تمہیں اٹھائے گا، اور اسی کو کل اگلے درس میں اللہ بتائیں گے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ وہ تم کو پھر اٹھانے پہ قادر ہے۔ اٹھانے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل سے کمال ایمان عطا فرمائے، آمین، اور اللہم اللہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بس دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا